بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں معمول کے درس قرآن سے ہٹ کے ایک دو باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ وضو میں اور نماز میں بے احتیاطی سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کا نقصان نماز نہ ہونے کی صورت میں ہوتا ہے۔ انسان اتنی محنت سے مسجد میں آتا ہے لیکن تھوڑی سی بے احتیاطی کرنے سے وہ اپنی نماز کو ضائع کر لیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز کی کنجی وضو ہے۔ وضو جب تک صحیح نہیں ہوگا، نماز جتنا مرضی آپ قرآن پڑھ لیں، اس میں جتنا مرضی آپ خشوع کر لیں، سجدے لمبے کر لیں، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک کنجی صحیح نہیں ہوگی تو تالا نہیں کھلے گا۔ وضو کرتے وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو وضو کے فرائض ہیں ان کو ان پر عمل کرتے ہوئے انسان پوری احتیاط سے کام کرے۔ فرائض جو ہیں وہ تو لازمی طور پہ، باقی جو سنتیں ہیں، مستحب چیزیں ہیں وضو میں، وہ بھی اسی لیے ہیں کہ فرض جو ہے وہ اچھے سے اچھے انداز میں ہو۔ مثلا چہرہ دھونا یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ اس سے پہلے ہاتھ دھونے اور کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ ساری چیزیں سنت میں آ جاتی ہیں، لیکن جو فرض ہے وہ چہرہ ہے۔ اب چہرہ دھوتے ہوئے اس کو 3 بار دھونا اسی لیے سنت رکھا کہ فرض کی ادائیگی صحیح ہو جائے۔ چہرہ دھوتے ہوئے جو لوگ غلطی کرتے ہیں، عام طور پہ جو یہ کن پٹی ہوتی ہے، کان والی سائڈیں ہوتی ہیں، یا یہ جو سر ہوتا ہے بالوں کے قریب، یہ جگہ انسان کی خشک رہ جاتی ہے، اور ان کے تھوڑا سا بھی خشک رہ جانے سے ظاہر ہے فرض کمپلیٹ نہیں ہوا۔ چہرہ صحیح آپ نے نہیں دھویا تو ظاہر ہے فرض جب رہ گیا، وضو صحیح نہ ہوا، تو وضو صحیح نہیں ہوا تو ظاہر ہے اس کا اثر پھر نماز نہ ہونے کی صورت میں آئے گا سامنے۔ تو یہ چہرہ دھوتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اسی لیے تھوڑا سا ملتے ہیں تو 3 بار دھوتے ہیں، تو 3 بار سے نہ شک جائے کہ ابھی ہیں تو زیادہ بار بھی دھو لیں، لیکن کم از کم جو 3 بار ہے۔ اسی طرح آگے پھر جو ہے یہ ہاتھ جو ہے وہ کوہنی تک، یہاں پہ عام لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، یہ کوہنی خشک رہتی ہے، یہاں پہ احتیاط نہیں، یہاں اسی لیے جو ہے نا ایسے کر کے ہاتھ مارنا، ملنا، یہ دونوں کو یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ جگہ خشک نہ رہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی میرے ہاتھوں میں سے کوئی چیز خشک تو نہیں رہ گئی۔ اور پھر مسح یہ بھی فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح تو فرض ہے، چوتھائی یہ آپ جتنا یہ آپ کا پنجہ بنتا ہے، یہ کم از کم اتنا تو فرض ہے، لیکن سارا کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مستحب ہے، تو بہتر ہے سارا کریں۔ اور بعض جو ہیں وہ ٹوپی پہنی ہے، ٹوپی کے اوپر مسح کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، ٹوپی کے اوپر مسح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، ٹوپی اتاریں، سر پہ مسح فرض ہے، ٹوپی پہ مسح فرض نہیں ہے۔ تو سر کے اوپر، بعض ہیں ٹوپی ہے، ٹوپی کے اوپر ہی مسح کر دیا، ٹوپی پیچھے بھی نہیں کی اور اوپر ٹوپی کے مسح کیا، اور کیا ہے چلیں جی آگے۔ تو یہ مسح کرتے ہوئے بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح چوتھا فرض پاؤں کا دھونا ہے۔ پاؤں دھوتے ہوئے بھی انسان جو ہے اس کی جو پاؤں کی پچھلے والی سائڈ ہے، یا پنڈلیاں ہیں اور اپنا ٹخنے ہیں، یہاں سے خشک رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ انسان جو ہے احتیاط نہ برتے،
اور کوئی چیز خشک رہ جائے تو یہ بھی اس کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور انگلیاں جو ہیں ان میں خلال انسان کرے تاکہ پاؤں بھی جو ہے وہ پورا دھو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کسی بھی تالے کی کنجی جو ہے اس میں ایک وہ اس کا کنگرا بھی آگے پیچھے ہو جائے تو تالا نہیں کھلتا۔ تو آپ جب ایک تالے کی چابی نئی بنوانا چاہیں نا تو جو نئی بناتا ہے وہ سیم اسی طرح بناتا ہے تاکہ تالا جو ہے وہ کھلے۔ تو وضو جو ہے نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی جو ہے یہ وضو ہے، اس لیے اس کنجی کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ پھر آگے جا کے ہم نماز میں کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ نماز کھڑی ہے، ایک بندہ پیچھے سے آتا ہے، پہلی چیز مسجد میں دوڑنے سے منع کیا گیا ہے، مسجد میں دوڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ چھوٹے بچے آگے دوڑ لیں، باتیں کر لیں، ان کی اور بات ہے، بڑوں کو بھی باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بعض اوقات آگے نماز ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھوں سے پیچھے آواز آ رہی ہوتی ہے باتوں کی، بڑوں کے بچوں کو تو ہم ویسے وہ معصوم ہے نا، ان کو تو کچھ کہتے نہیں تاکہ وہ مسجد میں آئیں، ان کا دل لگے، لیکن یہ بڑوں کی بات نہیں ہے۔ بڑوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ آگے نماز ہو رہی ہو یا کوئی بندہ نماز پڑھا ہو تو پیچھے وہ اپنی باتیں شروع کر لیں۔ مسجد میں دنیا کی باتیں ویسے ہی منع ہیں، پہلی بات۔ تو بندہ پیچھے آتا ہے، جماعت کھڑی ہے اور جماعت آگے رکوع میں ہے، اب وہ دوڑتا ہے پیچھے سے کہ جماعت میں شامل ہو جائے، یہ دوڑنا غلط ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد میں دوڑو مت، جو رکعت تمہیں ملتی ہے اسے پالو، اگر وہ مس ہو جاتی ہے تو بعد میں پڑھ لینا، اگلی میں شامل ہو جانا، لیکن مسجد میں سکون کے ساتھ آؤ۔ تو یہ پہلی چیز تو ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آئے ہیں اب رکوع میں ہیں تو شامل ہوتے وقت جو ہے یا کھڑے ہیں اپنا امام صاحب آگے جماعت رکوع میں ہے، پیچھے سے بندہ شامل ہونے لگتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بہت زیادہ غلطی کی جاتی ہے، وہ غلطی کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ فرض تھی، اب یہ بھی مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے جو ہاتھ ہیں وہ کانوں تک جائیں یا کانوں کے برابر جائیں، ٹھیک ہے جی، یہ کندھوں سے نیچے تک نہیں، یہ عورت کے ہیں ہاتھ کندھوں تک، یہ عورت کے اتنا ہے، مرد کا اوپر ہاتھ کندھوں سے اوپر جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک تو ہے کہ تکبیر تحریمہ ایسے ہی کی اور پھر فوراً رکوع میں چلے گئے۔ پہلی بات تو یہاں پہ ضروری کیا ہے، تکبیر تحریمہ کہنا، پھر اس کے بعد ہاتھ باندھنا، قیام کرنا، چاہے وہ 1 سیکنڈ کا ہو، یہ بڑا ضروری ہے، قیام کرنا، قیام کیا اور پھر اس کے بعد اگلی تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر، وہ رکوع والی تکبیر ہوگی۔ یہ پہلی تکبیر تحریمہ، اس کے بعد قیام، یہ 2 فرض ہو گئے، پہلی یہ فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام۔ اب یہ کرنے کے بعد اگلی تکبیر کہنی ہے رکوع کے لیے، پھر رکوع جانا ہے۔ اب یہاں پہ لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، رکوع میں شامل ہونے کی لالچ میں کہ رکعت مل جائے، وہ یہاں پہ تکبیر تحریمہ بھی صحیح نہیں کہتے اور قیام بھی چھوڑ دیتے ہیں، ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ یہاں پہ فرض کو مس کر دیتے ہیں، تو اس طرح وہ نماز اپنی پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ظاہر پہلی اینٹ ہی آپ کی صحیح نہیں رکھی گئی تو پھر آگے عمارت کیسے صحیح ہوگی؟ تو اس لیے میں نے پہلے حدیث سنائی کہ سکون جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی، نماز میں شامل ہوتے ہوئے بھی سکون، اطمینان سے، تو پیچھے سے بھی آرام سے آئیں اور آگے دیکھیں، رکعت ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ملتی تو کون سا رکعت میں ضروری ہے آدھا قرآن پڑھنا ہے ہم نے، رکعت آگے پھر بعد میں پڑھ لیں، تو اپنی پڑھ لیں، وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شروع صحیح کریں، ٹھیک ہے جی، یہ غلطی نہ کریں۔ آگے پھر رکوع میں لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، رکوع میں یہ عام طور پہ جب لوگ جماعت میں ہوں پھر تو یہ غلطی نہیں ہوتی، لیکن علیحدہ پڑھ رہے ہوں تو یہ غلطی ہوتی ہے۔ وہ کیا، رکوع کے بعد جو کھڑے ہم ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے قومہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قومہ، چھوٹا قیام، ٹھیک ہے جی، یہ واجب ہے۔ لوگ رکوع سے اوپر نہیں اٹھتے اور تھوڑا سا اوپر، تھوڑا سا بالکل بینڈ کرتے ہیں اور پھر
سجدے میں وہ کوما نہیں کرتے. وہ جب اوپر نہیں اٹھتے کوما نہیں کرتے تو واجب رہ گیا. واجب رہ گیا تو نماز ہوئی نہیں. نہیں ہوئی. تو تھوڑی سی غلطی بے احتیاطی کی تو نماز ضائع کر لی. ایک تو یہ غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک کئی لوگوں کو میں نے بتایا بھی ہے لیکن پھر بھی غلطیاں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرتے ہیں جلدی میں. تو یہ غلطی نہ کیا کریں جلدی میں. کوما بھی صحیح کیا کریں. دوسرا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ اس کو جلسہ بولتے ہیں. جلسے کا معنی بھی بیٹھنا ہی ہے. وہ بھی واجب ہے. اب سجدوں میں تو طریقہ تو یہ ہے نا سجدے سے اٹھیں اتحیات کی طرح آرام سے بیٹھیں. لیکن یہاں بھی کیا ہوتا ہے ہاتھ بھی نیچے تھوڑا سا سیر اوپر کیا پھر اللہ اکبر نیچے چل گئی. جلسہ ہو گیا. واجب ادا ہوا نہیں ہوا. جب واجب ادا نہ ہوا تو نماز نہیں. اب اس کا ازالہ تو پھر یہ تھا یا تو سجدہ صاحب نکالتے اگر غلطی ہوگی. اور واجب کو جان بوجھ کر چھوڑنا بھی یہ بھی غلط ہے. جان بوجھ کر اگر آپ ایسا بندہ کرتا ہے تو پھر تو ویسے ہی نماز کی. لیکن واجب تو تب سجدہ صاحب سے کور ہوگا جب غلطی سے ہوا ایسا. اس لیے یہ غلطیاں عام طور پہ نا ہوتی ہیں. ایک شامل ہوتے وقت بندہ غلطی کرتا ہے رکوع میں سجدے کے دونوں کے درمیان یہ غلطیاں ہوتی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بظاہر چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کا اثر نماز کے پورے نقصان میں ہوتا ہے. اور پھر ایک اور بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں جماعت میں وہ امام سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. امام سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. خاص طور پہ جب سجدے میں جانا ہو نا سجدے میں جاتے ہوئے امام سے پہلے سے نہ چلے جاتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. اور اس کے بعد سلام پھیرتے ہوئے بھی جلدی پھیر دیتے ہیں. یہ بھی پہلے وہ امام ہو سکتا ہے ابھی ایک سائڈ پہ ہو اور انہوں نے اپنی مکمل کی ہوئی ہو. تو یہ جلدیاں تو بندے کی ساری زندگی ختم نہیں ہوتی اور ہونے بھی کوئی نہیں. اس لیے کوشش فرمایا کرے کہ نماز ہے ہی سکون کا نام اطمینان کا نام اور اس سے مزہ لینا چاہیے. یہ نماز ہے نا اس سے لطف لینا چاہیے کہ ہم آئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دنیا کو چھوڑ کے. یہ موبائل اور یہ بھی میں ایک گزارش کروں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھا بندہ موبائل کھول رہا ہے. اب اس کی آٹومیٹکلی نظر ادھر جائے گی. بالکل ساتھ جو ہے بیٹھا ہوا دھیان بڑھ جاتا ہے. تو جو ساتھ بیٹھے ہیں خدا کے لیے یہ 15-20 منٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اللہ سے رابطہ شروع اور دنیا سے رابطہ ختم. یہ 15-20 منٹ ایسے کر لیا کریں. یہ موبائل جو ہے نا یہ اس کو گھر میں رکھایا کرے یا سائلنٹ لگا دیا کرے یا جیب میں جدھر بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ آئیں تو پھر یہ بار بار موبائل میسج پڑھ رہے ہیں کبھی کوئی کام غیر ضروری چلے بہت زیادہ ضروری ہو تو وہ تو اور چیز ہے لیکن کم از کم آپ کے ساتھ بندہ کھڑا نماز پڑھا ہے تو پھر ادھر ہی بیٹھ کرنا شروع ہو جائیں. وہ آٹومیٹکلی اس بیچارے کا دھیان جاتا ہے اور دھیان جائے تو وہ ساری اس کی بھی جو ہے نا وہ سارا آگے پیچھے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں نماز سے ریلیٹڈ کچھ مسائل تھے. ان پہ عمل ضروری ہے تاکہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ بہتر سے بہتر.